سب سے اہم تو یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں ان میں حکومت صدر پاکستان فوراً جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے ایز چیف جسٹس پاکستان۔ فائز عیسیٰ صاحب کا آپ کو معلوم ہے 3 مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا کہ وہ تنخواہ بھی لیں گے اور پینشن بھی لیں گے، کہ نا 26 لاکھ روپیہ بڑی زیادتی ہے۔ ایک طرف آپ رو پٹ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر آپ جو ہے 26 لاکھ روپے میں تنخواہ میں، اس کے بعد ویسے تو ظاہر ہے ایک جائے تقریباً کروڑ 1.5 کروڑ روپے میں پڑتا ہے۔ یہ وہ پہلی عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ تھی ہی احمقانہ۔ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شہید ارشد شریف قتل کیس کی اہم سماعت ہوئی، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی ہے۔ معاملہ پھر لگ رہا ہے کہ لارجر بینچ کی طرف جائے گا، کیا کہنا چاہیں گے اس کو؟ وہ تو ظاہر ہے، اگر 5 ممبر بینچ نے پہلے سنا ہے تو وہ 3 ممبر بینچ کے سامنے تو لگ ہی نہیں سکتی تھی نا، وہ تو ویسے ہی غلط ہوا۔ پہلی بات تو میرے خیال میں دیکھیں، سب سے اہم تو یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں ان میں حکومت صدر پاکستان فوراً جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے ایز چیف جسٹس پاکستان۔ فائز عیسیٰ صاحب کا آپ کو معلوم ہے 3 مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا۔ اب ضرورت ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو۔ دوسرا، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ وضاحت آنی چاہیے کہ جو آج ایڈ ہاک ججز لگے ہیں وہ سیاسی مقدمات کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ان کو اسی مقصد کے لیے جو ہے کیسز دیے جائیں گے جس کے وہ اہل ہیں۔ اور تیسرا، ان کی پینشن سے متعلق ابھی تک سچویشن نہیں کلیئر کہ وہ تنخواہ بھی لیں گے اور پینشن بھی لیں گے، کہ نا 26 لاکھ روپیہ بڑی زیادتی ہے۔ ایک طرف آپ رو پٹ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر آپ جو ہے 26 لاکھ روپے میں تنخواہ میں، اس کے بعد ویسے تو ظاہر ہے ایک جائے تقریباً کروڑ 1.5 کروڑ روپے میں پڑتا ہے، کیونکہ اس کا سٹاف، گاڑی، یہ سارا 1.5 کروڑ روپیہ تقریباً ایک جج کا خرچہ ہے اپنا ہر مہینے کا، پتہ نہیں اس کے مطابق کیا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک ضرورت ہے کہ اس کو آپ اکارڈنگلی دیکھیں اور اس کے اوپر وضاحت دیں کہ وہ ججز سیاسی کیسز میں نہیں بیٹھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پولیٹیکل ہو جائیں، اور یہی آئین بھی یہی کہتا ہے، آئین کے مطابق عمران خان نے بات کی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھا ماحول بنا ہے۔ حکومت کی پیکنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، بہت سارے وزیر جو ہیں وہ اپنے سامان اب پیک کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ اگلے آپ کو 40 دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ حکومت کب تک فارغ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کو نئے الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے۔ پر اس سے پہلے ظاہر ہے کہ نیا الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہونا ضروری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی تو یہ مقدمے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، عمران خان جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، تو پھر پاکستان میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کی طرف جلد سفر شروع ہو جائے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا، مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی، پہلے عطا تارڑ آرٹیکل 6 اور حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، وہ پھر یکسر ہم دیکھتے ہیں حکومتی پینترا بدلتا ہے اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اتنی جلدی یہ تبدیلی کیوں؟ یہ آپ نے جو بات کی عمران خان صاحب کی، شاید اس کا شک سامنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلی عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ تھی ہی احمقانہ۔ آپ کر ہی نہیں سکتے، کیسے آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر سکتے ہیں؟ یعنی 2/3 اکثریت جو عوام کی جس کے ساتھ ہے، آپ پاکستان کے جو 2/3 عوام ہیں ان کو آپ پولیٹیکل ارینا سے ہی باہر کر دیں گے، تو پھر آپ نے کیا الیکشن لڑنا ہے؟ تو میرا خیال میں پہلی بات تو، دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ اچھا ہی رکھنا ہے، اور مصدق ملک صاحب بات کریں یا کوئی بھی بات کرے، آپ مذاکرات کو ویلکم کریں۔ اس میں ہی پاکستان کو نارملائز بھی تو کرنا ہے نا۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اگر صلح ہو بھی جائے اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوگی تو بھی یہ کھچ کھچ رہے گی، اور پولیٹیکل پارٹی سے ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے نہ ہو پھر بھی کھچ کھچ رہے گی۔ پاکستان کو ہم نے نارمل کرنا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو ایک ہمارے آئین کے اوپر جو ہے وہ واپس جانا ہوگا۔ پہلے ہی ہمارا کنسنسس ہے آئین کے اوپر، آئین کو سب ایکسیپٹ کریں، اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات چیت میں کوئی حرج نہیں۔ لاسٹلی سر، آپ نے مراد کا تذکرہ کیا ججز کی، مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 5 اگست کو طلب کیا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 25 کروڑ پر ایم این اے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور ترقی فنڈ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہاں جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اب آئی پی پیز کی آپ حکومتی وانوں کا حصہ رہے ہیں، اس سارے کھیل میں کون کون ملوث ہے؟ اور آج خاتون نے گجرانوالہ میں نالے میں چھلانگ مار دی کہ بل نہیں دے سکتے، ایک طرف 10 کروڑ کی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں اسپیکر کی، پھر 25 کروڑ تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور لوگ نالوں میں چھلانگ مار کے جان دے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ زیادہ تر جو حکومت ہے نا، یہ اصل میں رہ رہی ہے بہت پرانے زمانوں میں۔ اب یہ جو ایم این اے ایم پی ایز کو پیسے دے کے آپ سمجھیں کہ ڈیولپمنٹ کے ذریعے آپ ووٹیں خرید لیں گے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ اس طرح ووٹ نہیں دیتے۔ جو بجلی کی قیمتیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں 2015 میں جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، جو چائنیز کمپنیز ہیں، 9 چائنیز کمپنیز ہیں، مین ایشو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ حل ہوتا نظر تو نہیں آ رہا، اور اس کو کیسے کریں گے کوئی حل جو ہے وہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں بھی ٹھیک ہے،
जमात इस्लामी धरने तो हमेशा ही अच्छे दे सकती है, लेकिन अगर जमात इस्लामी ने GUI ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उनको तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस में आना पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसके ऊपर जो है वो आप इस वक्त चूँकि तंजीम नहीं है, तहरीक इंसाफ को उनकी तंजीम चाहिए तहरीक चलाने के लिए, और उनको PTI का वोट बैंक चाहिए अपनी पार्लिमानी सियासत में वापस आने के लिए। तो ये अलाइंस ही है, और मैं असद कैसर साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपको इस मामले को तेज़ करना चाहिए, और अलाइंस बनेगा तो ये हुकूमत मुकम्मल घुटनों पे आ जाएगी। यहाँ से 4 महीने पहले हो जाता, इस हुकूमत से हमारी 4 महीने पहले जान चुके हैं। बहुत शुक्रिया।